الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک بھائی ہے، ایک آدمی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے 3 بھائی ہیں، تو وہ اپنے 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے، اے میرے بھائی، تمہیں میرا حال معلوم ہے، موت کا وقت قریب ہے، بیماری کا عالم ہے، میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی یوں کہتا ہے کہ میں آپ کی تیمارداری کروں گا، آپ کو دوائی بھی دوں گا، آپ کی خدمت بھی کروں گا، ہاں اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گا، دفناؤں گا اور کاندھے بھی اٹھا کر دفناؤں گا بھی، اور دفنانے کے بعد آپ کا ذکر خیر بھی کروں گا۔ پھر یہ شخص جو موت کے قریب ہے اپنے دوسرے بھائی کو بلاتا ہے کہ میرا حال تمہیں معلوم ہے، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو بھائی کہتا ہے، میرا تمہارا ساتھ اس وقت تک کا ہے جب تک تم زندہ ہو، تو مر گئے پھر میرا تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا، پھر میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے 3 بھائیوں میں سے تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، اے میرے بھائی، تمہیں میرا حال معلوم ہے، میں کس حالت میں ہوں، تو میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو یہ تیسرا بھائی کہتا ہے، میں صرف قبر تک نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، میں قبر میں بھی تیرا ساتھی ہوں، پھر میں محشر میں بھی تیرا دل بہلانے والا ہوں، پھر حشر میں میں تیرے نیکی کے پلڑے کو چکواؤں گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ کون سا بھائی کارآمد رہا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ پہلے 2 تو بے فائدہ ہی رہے، یہ تیسرا ہی کارآمد رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، پہلا بھائی تو اس کے عزیز رشتہ دار تھے، دوسرا بھائی اس کا مال، اور تیسرا بھائی اس کے اعمال۔ اس مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں، ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے مضمون بیان فرمایا ہے، کیا میں اس کو اشعار کے انداز میں بیان اس کو کر سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کو تم اشعار کے انداز میں مرتب کر سکتے ہو۔ اس نے مرتب کیا اشعار کے انداز میں سارا مضمون۔ پھر کسی موقع پر اس نے آگے ایسی مجلس تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اشعار کے انداز میں یہ سارا مضمون اتنا درد بھرے انداز سے سنایا کہ مجمع رونے لگا۔ خیر اس واقعے کو وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ صحابی جنہوں نے جو اشعار کے انداز میں اس کو مرتب کیا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی مجمع لگ گیا۔ ایک درخواست کی جو آپ نے حضور کے زمانے میں جو اشعار کے انداز میں حضور کا مضمون مرتب کیا تھا، پھر آپ نے سنایا بھی تھا، اب کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ کہاں میں سنا سکتا ہوں؟ صحابہ کرام کا مجمع، انہوں نے سنایا، پہلے بھی صحابہ کرام نے سنا، روئے،
اس دفعہ صحابہ کرام بہت روئے، مضمون بھی ایسا، پھر حضور کی یاد آ گئی، حضور کے زمانے میں انہوں نے سنایا تھا۔ اس کے اندر مضمون یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا کسی کا ساتھ لیتی نہیں، نہ یہاں کے رشتہ دار عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب رشتہ دار دفنا دیتے ہیں اور واپس لوٹنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میت کو اس کے رشتہ داروں کی لوٹنے کی قدم کی آواز کو سنواتے ہیں، اس لیے کہ دیکھو جس کا تم دم بھرتے تھے، جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا، اب تمہیں قبر میں ڈال کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر مال، یہ مال کا جذبہ ایسا ہے، ایک مغربی دنیا کی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے سروے کیا، جتنے یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی تمنا کیا ہے، تو سارا سروے کرنے کے بعد وہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں جتنے پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو دو چیزوں کی تلاش ہے، دو چیزیں ان کو مل جائیں، ایک مالدار بن جائے، دوسرا ان کو شہرت مل جائے، مشہور ہو جائے، مالداری بھی مل جائے، شہرت کیوں مل جائے؟ دنیا کے اندر راحت کا سامان ہوگا، دنیا کے اندر عزت کا سامان ہوگا، دنیا کے اندر بے فکری کا سامان ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، حشر کے میدان میں ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، ساری راحت ہی راحت، عیش و عشرت کا سامان اس کے پاس سب کچھ تھا، شہرت تھی اس کے پاس۔ کہا جائے گا فرشتوں سے اس کو جہنم کا ایک غوطہ دلا کے لاؤ، فرشتے اس کو جہنم کا غوطہ دلا کر لائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تم نے کوئی راحت دیکھی، کوئی مزے کی زندگی، کوئی سکون کی زندگی؟ تو وہ قسم کھا کر کہے گا دنیا میں مجھے کوئی راحت نہیں، کوئی مزے کی زندگی نہیں، کوئی اطمینان کی زندگی نہیں۔ جہنم کا ایک غوطہ اس کو دنیا کی ساری راحتیں بھلا دے گا۔ پھر ایسا بھی ہے، ایک ایسا شخص کو بلایا جائے گا، دنیا کے اندر اس نے بڑی مشقت اٹھائی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، بہت زیادہ پریشانی مصیبت میں دنیا میں زندگی گزاری، اس کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جنت کا ایک چکر لگا کر لاؤ، اس کو جنت کا چکر لگا دیا جائے گا۔ آئے گا، پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تم نے کوئی مصیبت اٹھائی، کوئی مشقت، کوئی تکلیف؟ وہ قسم کھا کر کہے گا مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری مشقتیں، دنیا کی ساری تکالیف، ساری پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں فرما رہی کہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کھیل تماشا ہے، یہ متاع الغرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں کتنی دفعہ یہ باتیں فرمائی ہیں، اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کیچڑ ہے جس پر پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ دلدل ہے جس میں پاؤں پھنس جاتے ہیں۔ منع فرمایا اس دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ،
یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن پہلے اپنی امت کو پیغام دیا، مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا کا مال ہے۔ جماعت میں گئے ہوئے تھے آسٹریلیا میلبرن میں، ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے، حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ آدمی دنیا سے بچتا رہے، دنیا کے اندر غریبی والی زندگی اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ حضور نے دعا مانگی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ بات چل رہی تھی، حاجی صاحب بات فرما رہے، دسترخوان پہ ہمارے حافظ عبدالرشید سودی صاحب بھی بیٹھے تھے، فرمانے لگے یہ بات صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے دین کے اندر اسلام کے 5 ارکان ہیں، بدنی اعمال بھی ہیں، مالی اعمال بھی ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، پھر حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ حج تو ان کے لیے فرض ہے جو مالدار ہوں، اتنا مال ہو کہ گھر میں بھی چھوڑ کے جا سکیں، اتنا مال ہو کہ وہاں سفر بھی کر سکیں، وہاں کا بھی خرچہ ہے۔ پھر زکوٰۃ کے لیے تو اتنا مال 1 سال کی جمع ہو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو مال بھی ہے۔ حاجی صاحب فرمانے یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے، انہوں نے ان کے قدموں میں زمین کے خزانوں کی چابیاں رکھ دی گئی تھیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، فرمایا یہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ فرمایا یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی تھی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے۔ ایسے نبی گزرے ہیں، سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت ملی ان کو، جنات پر، انسان پر، حیوانوں پر، ساری دنیا کے اندر ان کی بادشاہت تھی، تخت سلیمانی ہوا میں اڑتا تھا۔ ایسے نبی گزرے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے جیل سے نکال کر اور مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، یا آپ چاہیں آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے۔ عبد النبیہ، عبد کس کو کہتے ہیں؟ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، راستہ نہیں ہوتا، کچی زمین ہوتی ہے، وہاں لوگ ان کی آمد و رفت کی وجہ سے ایک راستہ سا بن جاتا ہے، نظر آتا ہے، اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں۔ اس پگڈنڈی
کہ پر جو مٹی ہوتی ہے لوگوں کی کثرت سے چلنے کی وجہ سے وہ مٹی بالکل پس جاتی ہے، سرما بن جاتی ہے۔ تو علماء حضرات فرماتے ہیں جو مٹی سرما بن گئی اس کو عقد کہتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، چاہے آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے، اختیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام، یہ حضور کے مشیر تھے، ان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، عبد النبیہ کو پسند کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر اس کیفیت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک بالکل اونٹنی کی گردن سے لگی ہوئی جھکے ہوئے ہیں۔ زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے، اپنا وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا۔ وَنَصَرَ عَبْدًا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کی مدد کی، اپنے نبی کی مدد کی، بلکہ یوں فرمایا نصر عبدًا، اپنے بندے کی مدد کی۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دسترخوان پہ کھانا رکھا، عرض کہ اللہ کے رسول یہ کسی اونچی جگہ پہ کھانا رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں میں اللہ کے سامنے اس طرح سے کھانا کھاؤں جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے، کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ عبد النبیہ کو پسند فرمایا۔ پھر چلے شروع میں تو دقتیں تھیں، فقر اور فاقہ تھا، اللہ نے آخر میں کچھ فراوانی بھی کر دی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، میرا دل چاہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھوں، لیکن گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تو میں پڑوسن کے یہاں گئی۔ ابھی کوئی کہانیاں نہیں ہے، ایک ایسی حقیقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پڑوسن کے یہاں گئی، اس پڑوسن سے ادھار تیل لے کر آئی گھر کے چراغ کو جلانے کے لیے، اس ادھار تیل سے میں نے گھر کا چراغ جلایا۔ تو جس یہ بات فرما رہی تھی تو اس مستورہ نے کہا اچھا اس رات تمہارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا اگر اس وقت میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو میں بھوک کی وجہ سے اس کو پی جاتی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن حضور کے گھر میں فاقہ تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، یہ سب اختیاری تھا، اختیار کیا تھا امت کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ دنیا یہ دھوکے کی جگہ ہے، اس سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ایک ایسا وقت آنے والا ہے میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کافر غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان ہوں گے تعداد میں بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی،
سمندر میں آپ جائیں، سمندر کے کنارے لہریں اٹھتی ہیں، ان لہروں سے جھاگ آتی ہے، پھر کنارے پر جو لہر آتی ہے کبھی جھاگ کو ادھر کرتی ہے، کبھی جھاگ کو ادھر کرتی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا کہ ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں اور فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نصارہ نے بلایا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس۔ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ ایک غلام لیا، ایک اونٹ لیا، غلام سے طے کیا باری باری اس اونٹ پر ہم سوار ہوں گے۔ دیکھیں اگر چاہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 اونٹ لے لیتے، ایک غلام کے لیے ایک اپنے لیے۔ امت کو مزاج سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس امت کا مزاج کیا ہے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے دور میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مورخین کہتے ہیں اگر 50 سال تک یہ رفتار ہوتی اس زمین کے اوپر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہیں ہوتا۔ 22 لاکھ مربع میل علاقہ، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتنی بڑی ان کی رعایا، لیکن ایک اونٹ لیا ہے، غلام سے طے کیا ہے باری باری اس اونٹ پر سوار ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے ملک شام بیت المقدس پہنچ گئے، قریب پہنچ گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عرض کیا امیر المومنین آپ نصارہ کے پاس آئے ہیں، مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کا لباس اس میں تو پہلوت لگے ہوئے، آپ تو اونٹ پر سوار ہیں۔ میں اپنے ساتھ ایک اچھا لباس، نیا لباس لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی لے کر آیا ہوں۔ ترغیب دی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھیں یہ چیزیں اختیار کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، نیا لباس پہنے، گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل رکھ لیا، نیا لباس پہن لیا، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ چند قدم چلے، چند قدم، گھوڑے کو رکوایا اور اپنے آپ سے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر تو بدل گیا۔ پھر واپس لوٹے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا پرانا لباس لاؤ، پرانا لباس پہن لیا، اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اور پھر ایک بات فرمائی ساری امت کے لیے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کے علاوہ ہم عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ ہماری عزت، ہماری شرافت نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت اور ہماری شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ یہ اعمال ہمارے پاس ہیں، ہم دنیا کے اندر عزت والے، شرافت والے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہیں پھر نہ دنیا میں عزت ہے نہ دنیا میں شرافت ہے۔ اس دنیا کو ترجیح دے دی ہم نے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اور رکت دلوں سے نکل جائے گی، پھر اسلام کی عظمت نہیں رہے گی۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے جو صرف دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ آسمانوں کی بادشاہت میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے، اس کی پھر آسمانوں کی بادشاہت میں عزت نہیں رہتی۔ جس کو دنیا کو ہم نے بڑی چیز سمجھ لیں، ورنہ اگر یہ دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر یہ دنیا اللہ کے یہاں اگر اتنی بے قیمت رکھتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی گلی میں کوڑی پر گزر ہوا جہاں شہر کا کچرا ڈالا جاتا ہے، اس کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ اور کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولا ہوا، پھٹا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ اس کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ مرا ہوا بکری کا بچہ، عیب دار، کان کٹے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابے سے فرما رہے ہیں بتاؤ اس کو 1 درہم کے اندر کون خریدے گا؟ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو مفت بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جیسے یہ مرا ہوا بکری کا بچہ تمہاری نگاہوں میں بے قیمت بے حیثیت ہے، یہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں سے زیادہ بے قیمت اور بے حیثیت ہے۔ اس دنیا نے کتنوں کو دھوکہ دے دیا۔ بڑے آئے فرعون، اس کے ایک صاحب کہنے لگے عالم تھے، اس کے سر میں تو درد بھی نہیں ہوا تھا کبھی، فوج اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، اور کیا کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ دھوکے میں پڑا، چند غوطے دلوا دیے پانی میں، چند غوطے، ہوش ٹھکانے آ گئے، ہوش ٹھکانے آ گئے، پتہ چل گیا یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ سکندر اعظم موت کا وقت آیا تو کہنے لگا جب کفنانا ہے تو ہاتھ باہر نکال دینا، کیوں؟ دیکھ لیں دنیا والے، سکندر اعظم دنیا کا فاتح دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو عزیز اور غالب بھی یہیں چھوڑ دیا ساتھ، مال بھی جدا ہو گیا، اعمال یہ وہ سرمایہ ہے جو آدمی کے ساتھ چلے گا۔ اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال یہ ساتھ دیں گے۔ حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیا جائے اب کہ ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے، فرجعنا ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے۔ دنیا کی زندگی ملی اسی لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ملی کہ دنیا کے اندر ہم مال حاصل کریں، نقشے بنائیں، چیزیں بنائیں۔ بڑے آئے، مال بھی لیا، چیزیں نقشے بھی کہاں گئے؟ یہاں تک کہ زمانے نے تو ان کے قبروں کے نشانات بھی مٹا دیے، کہاں چلے گئے؟ یہ دنیا سے بچنا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب ضرور دی ہے
پہ اتنی ضروریات جس سے پوری ہو جائے آدمی کی، اتنی ضرور کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مالدار بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، لیکن فیاض تھے، سخی تھے، خوب صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تجارتی قافلہ آ گیا، شور مچ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ہاں، اس کا مفہوم ہے میرے سب صحابیوں میں سے سب سے آخر میں ہی آئیں گے، ان کو حساب دینا ہوگا، یہ ہاتھ اور پاؤں کے بل چلتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، کتنے تھک جائیں گے حساب دیتے دیتے۔ یہ بات کس نے پہنچا دی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہاں تجارتی قافلہ آیا کہ حضور رسول سے میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا، جتنا سامان آیا تھا جتنا اسی وقت تقسیم کر دیا، اسی وقت رکھا نہیں اپنے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور خلاف عادت جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس کی عجیب فضیلت ہے۔ مولانا یوسف النوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اذان ہوتی تو مسجد میں آ جاتے ہیں، اور دعا بھی ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مجمع تو چلے گیا، نمازی تو چلے گئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں؟ فرمایا میں آمین 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 پڑھتا رہتا ہوں، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ فرمایا میں نے حدیث میں یہ پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، جب آدمی نماز ختم کر کے اپنی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفرہم ورحمہم، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ تو مولانا یوسف النوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے فرشتوں کی دعاؤں پر میں آمین آمین کہتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی، کچھ دیر بیٹھو، نماز پڑھ لی، جلدی مت کرو، لیکن خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی چلے گئے، پھر واپس آئے تو صحابہ کرام ظاہر خلاف عادت کوئی بات ہوئی ہے، کیا بات ہو گئی؟ فرمایا تم پریشان ہو، حیران ہو، معلوم کرنے چاہتے ہو، کیا بات ہوگی؟ میں بتاتا ہوں کہ ایک سونے کی ڈلی آئی ہوئی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ شام کا وقت ہے، ایسا نہ ہو رات ہو جائے، وہ سونے کی ڈلی گھر میں رہ جائے۔ نبی اور سونا کبھی ایک چھت کے نیچے نہیں ہو سکتے۔ میں جلدی سے گیا کہ اس کو لے کر اور میں اس کو تقسیم کر دوں، اس کا خیرات کر دوں، دے دوں کسی کو۔ مالدار بننے کا جذبہ، میں مالدار بن جاؤں، یہ اتنا مہلک ہے، اتنا خطرناک ہے، اس سے اتنے مضر اثرات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال کیا عجیب تھی، بھوکے بھیڑیے کی عجیب اللہ نے ایک عادت بنائی ہے۔ شیر جو ہے نا، شیر
جنگل کا بادشاہ ہے. شیر بھوکا ہوتا ہے، شکار آ جائے اس پر حملہ کرتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، پھر وہ سوتا رہتا ہے. چاہے پھر شکار سامنے سے گزر جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں. شیر کی یہ عادت ہے. بھیڑیے کی خصلت یہ بنائی اللہ نے، اس نے شکار کیا، اس کی جان لی. اب اس نے دوسرا شکار دیکھا، اس کو چھوڑ کے دوسری شکار کے پیچھے پڑ گیا، اس کے پیچھے بھاگا، اس کی جان لی. کہیں اور اس کی شکار نظر آ گیا، اس کے پیچھے. وہ جان لیتا رہتا ہے اور بعد میں اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہ بھیڑیے کی خصلت. پھر فرمایا بھوکے بھیڑیے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں. فرمایا ایک حب جاہ ہے اور ایک حب مال ہے. حب جاہ، میری عزت کی جائے، میری شہرت ہو جائے، میری تعظیم کی جائے، میرا احترام کیا جائے، مجھے بڑا مانا جائے. حب جاہ، اور یہ بہت سخت نقصان دہ چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اونچا ان کا رتبہ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. بس اب تو میں یہیں تک جا سکتا ہوں اور آگے نہیں. اے اللہ کے رسول، اب آگے اکیلے جائیں گے، اکیلے جائیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اکیلے جانا، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، تنہائی آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جب اکیلے جا رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بنا دی، پیدا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی کہ ابو بکر کی آواز ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کی پاؤں کے چلنے کی آوازیں آتی رہیں، تسلی ہو گئی. آدمی تنہائی سے گھبراتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی فی عینی صغیر وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے تو اپنی نگاہ میں چھوٹا ہی بنا کے، میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں. امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شافی محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں میں تو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھوں. آدمی اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، دوسرے مسلمان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. یہ عزت ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے آگے چھوٹا بنا کر رکھے، مسلمانوں کے آگے تواضع کے ساتھ رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، انکساری کے ساتھ رہے. کسی موقع پر، کسی لمحے بھی یہ بات نہ آئے. فرمایا حب جاہ اور حب مال، مال کی محبت، مالدار بن جاؤں. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کتنے سینکڑوں مالدار بننے کا جذبہ، میں مالدار بن جاؤں. تو کیا آخر میں نتیجہ نکلا؟ چلیں دنیا کو چھوڑیں، آخر کار تو مٹی کے گڑھے میں تو پہنچنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہیں جانا ہے، مٹی میں جانا ہے. پھر کس بات کا ہم اور کوئی چیز نہیں ساتھ جائے گی سوائے اعمال کے. اس لیے ترغیب یہ ہے، جمع کرنا ہے دنیا میں، اعمال جمع کرو. اعمال کی وجہ سے انسان کی عزت ہے.
اعمال کی وجہ سے انسان کے کام بنتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اللہ راضی ہو گئے تو پھر کسی بات کا غم نہیں ہے۔ اعمال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کون ہے اچھا عمل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ میرے اہل کو بچائیں گے، میری اولاد ہے۔ اللہ نے جواب دیا، یہ آپ کے حال میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے عمل غیر صالح ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، نسل میں سے نہیں ہے، آپ کے حال میں سے نہیں ہے۔ اعمال کے لیے ہیں، یہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اچھا اگر برے اعمال کیے نا، یہ بھی ساتھ جائیں گے۔ گناہ کیے ہیں، حشر کے میدان میں میزان ہوگا، میزان ترازو، اور وہاں اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا پلڑا ہوگا، برائیوں کا بدیوں کا پلڑا ہوگا، اور نیکیوں کو تولا جائے گا، گناہوں کو بھی تولا جائے گا، گناہوں کو بھی۔ آدمی سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہے، نہیں، فرمایا کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ گناہوں والی زندگی یہ انسان کو اتنا برباد کر دیتی ہے۔ آخرت جزا اور سزا کی جگہ ہے آخرت، لیکن دنیا میں بھی اس کے مضر اثرات ہیں، گناہوں کے مضر اثرات ہیں۔ آدمی سمجھتا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا، ایک شخص اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو وہ کہنے لگا ہے نہیں تو ناحق ملی ہے، میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کیا گناہ کیا؟ تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے یہ بات اس پر کھولی، تم نے کیا گناہ کیا ہے جو تم کو پھانسی کی سزا ہو گئی؟ میری ایک ادنا سی مخلوق تھی، تم نے پاؤں سے اس کو روند کے اس کی جان لے لی، کہ اس کی سزا ہے۔ آدمی سوچتا نا کیا ہوا، کیوں ہوا؟ ایک صاحب مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے، نہ جانے مجھ سے کون سا گناہ ہوا، یہ مصیبت آ گئی۔ فرمایا یوں کہو پتہ نہیں کون کون سے میں نے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ گناہوں والی زندگی چھوڑ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال والی زندگی اختیار کرنی ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، آخرت ہے ہی، دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہاں کی زندگی برباد ہو جائے گی، یہاں کام بنتے بنتے بگڑ جائیں گے، کوئی گناہوں کی وجہ سے۔ ساری چیزیں ہیں، آگے سوچ رہے کیوں ہوگا؟ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے ہمیں اس کے لیے کچھ محنت کرنی ہوگی، کچھ کوشش کرنی ہوگی، اعمال کو اختیار کرنے کے لیے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ہمت ہے اور نیکی کرنے کے لیے بھی ہمت ہے، ہمت کرنی ہوگی، حوصلہ کرنا ہوگا، اور اس میں جو مشقت آئے، جو تکلیف آئے، اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ گناہوں کو چھوڑنے پر جو تکلیف آ رہی ہے، عادت ہو گئی آدمی کی، گناہوں کی عادت ہو گئی، چھوڑنا چاہ رہا ہے، نہیں چھوٹ رہی، کوشش میں لگا ہوا ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہے، اس پر اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ یہ صبر پھر اطاعت پر اس پر بھی اس کو مشقت، فجر کی نماز پڑھنی ہے، سونے کی عادت ہے، اب اٹھنا ہے،
اذان ہو گئی ہے، فجر کا وقت ہے، بسترا ہے، نرم ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اللہ کا حکم آ گیا، جانا ہے، مسجد جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، یہ مشقت اٹھاتا ہے، اس مشقت پر یہ صبر کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، یہ ساری چیزوں پر اجر ہے اور اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، جیسے ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایسی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ پھر جب یہ مشقت اٹھاتا ہے، اس کے نفس پر بوجھ اور بھار پڑتا ہے، اس کا نفس کمزور پڑتا چلا جاتا ہے۔ جب نفس کمزور ہوتا ہے، جب نفس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، پھر اس کی روحانیت بڑھتی ہے۔ روحانیت کے اعتبار سے پھر یہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کی نورانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج ایک صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اس نے کہا میرے قریب آ جاؤ، تو میں ذرا دور بیٹھا تھا، کہیں نہیں نورانیت مل رہی ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ تو آدمی جب محسوس کرتا ہے نا نورانیت آدمی کے اندر آتی ہے اعمال کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے بہترین ہم نشیں وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمائیے میں تمہارا بہترین ہم نشیں ہوں۔ آدمی ساتھ رہے، کوشش کرے۔ حضور نے مثال دی، عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا، عطر نہیں خریدے گا، خوشبو تو آئے گی۔ لوہار کے پاس بیٹھے گا، چنگاری اڑ کر کپڑوں کو نہیں لگے گی، دھواں تو آئے گا، بدبو تو آئے گی۔ اس لیے کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے؟ فرمایا اپنے دوستوں کا انتخاب کرو، میرے کون دوست ہوں گے، چنو، انتخاب کرو۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر، جیسے اٹھنا بیٹھنا جن کے پاس ہوگا نا، جیسے ہوں گے ویسے ہی اس کا دین بن جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے آدمی ماحول میں رہے، ایسے دوستوں کے ساتھ رہے، ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس سے اس کی روحانیت میں، اس کی نورانیت میں ترقی ہو، اس کے ایمان میں ترقی ہو۔ ایسا نہ ہو ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جس سے اس کے ایمان میں کمزوری آ جائے۔ ماحول بن گیا ایمان سوز، زہریلا ماحول بن گیا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور کیوں بچا کے رکھنا؟ منت ہے، دنیا تو چھوڑنی ہے، اللہ کی یہاں حاضری ہے، جواب تو دینا ہے۔ پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی دی تھی کیسے گزار کے آئی، یہ تو جواب دینا ہے، حساب دینا ہوگا۔ دنیا تو آزمائش کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، صرف وقت گزاری کے لیے تو نہیں بھیجا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے تم ایسے ہی بھیج دیا دنیا میں خواہ کے لیے؟ نہیں، بلا وجہ نہیں، یہ تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، ہم تمہیں بھی پرکھیں گے اور جانچیں گے۔ کرتے کیا ہو؟ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، ماحول بھی بگڑا ہوا ہے، کس طرف جاتے ہو؟ خواہشات کے پیچھے جاتے ہو، منمانی کے پیچھے جاتے ہو، اس دنیا کے پیچھے جاتے ہو، یا تم اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر؟ یہ دنیا کیوں بنی ہے؟ فرمایا دنیا خلقت لکم، اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے، دنیا تمہارے، لیکن آگے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لیے۔ دین دیا ہے ہمیں، اس لیے دیا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، دنیا میں ہم آئے اس کے لیے، اور کوئی عنوان نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لائن کے
سب سے عقل مند ترین، سمجھدار ترین، کیا فرما رہے ہیں؟ عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کو سامنے رکھنا، کب جانا ہے دنیا سے کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ کتنا وقت باقی رہ گیا؟ کوئی ہے؟ فرمایا اگر صبح ہو جائے پھر شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہ کرو۔ فرمایا نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھے امید نہیں ہوتی مجھے موقع ملے گا دوسری طرف سلام پھیرنے کا یا نہیں ملے گا۔ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے، بے یقینی زندگی، کچھ پتہ نہیں، ہر وقت تیاری میں لگے رہیں، ہوشیار رہیں، اس دنیا سے بچ کر رہیں، نفس اور شیطان سے، ماحول سے، اور اللہ سے مانگیں بھی، اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما دے جو تیری رضا والی ہو، تیری ناراضگی والی نہ ہو، ایسی زندگی عطا فرما دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزر رہی ہو، خواہشات والی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ اب سفر ہے انشاءاللہ، کل ڈائیوٹ جانا ہے مشرق ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر 3 دن کے بعد آئیں گے۔ منگل کی صبح کو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے یہاں پر بیٹھک پہ بیٹھیں گے، جمعے کی مجلس ہوں گے انشاءاللہ۔